ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. برادران عزیز، آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد فقط اور فقط یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑا صدمہ اور غم ہمارے لیے یہ ہے کہ بر صغیر کی ایک عظیم شخصیت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر کر گئی. حضرت آیت اللہ علامہ طارق جوہری علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، جن کی بارگاہ میں 15 سال مسلسل شرف تلمذ حاصل کرنے کا موقع ملا. قبلہ کعبہ کی شخصیت جہاں ایک علمی شخصیت تھی، وہیں پر ایک شفیق مربی بھی تھے کہ جس سے انسان مستفید بھی ہو، فیضیاب بھی ہو. ان کے انتقال کے بعد 2-3 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو جہلا کا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو جہل مرکب کا ہے، جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جو نہیں جانتے اور یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. قبلہ کعبہ کے سلسلے میں جب گفتگو کی، کسی کو نماز جنازہ پر اعتراض ہوا کہ اس میں شہادت ثالثہ کیوں پڑھائی گئی. اگر آپ نہیں جانتے تو کم سے کم کسی عالم سے پوچھ لیں. آپ اپنی جہالت پر فتوے جاری کرنے شروع کر دیا آپ نے کہ جناب یہ غالی اور مشرکین اور فلاں فلاں فلاں. پھر اس کے بعد میں دوسرا اعتراض علامہ صاحب کے جنازے پر یہ کہ علامہ قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضی جعفر صاحب قبلہ دامت برکاتہ کی موجودگی میں کسی اور نے نماز جنازہ کیسے پڑھا دی. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے وارث ہیں اور وارث کی مرضی جس سے چاہے پڑھوائیں. ٹھیک ہے کہ تہذیب کے اعتبار سے جو ہمارے علماء کے یہاں اہل علم کے یہاں دستور ہے کہ سینئر اور بزرگی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہ لحاظ نہیں رکھا گیا تو نماز جنازہ پر اس کا کوئی فرق اثر نہیں پڑتا. نماز جنازہ درست ہوئی اور شہادت ثالثہ پڑھنے سے اجر و ثواب میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نجس حالت میں بھی انسان اس نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے. اصلاً غسل جنابت ہے، غسل مس میت ہے، حائضہ عورت ہے، بغیر وضو کے ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک دعا ہے. اسے مختصراً بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسے مفصلاً بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور کتابوں کے اندر اس کے بارے میں مسلسل موجود ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست، سینئر دوست، عالم حضرت آیت اللہ جناب مولانا سخاوت حسین سندرالوی صاحب، جو گزشتہ کئی برسوں سے درس خارج بھی پڑھا رہے ہیں اور درس خارج پڑھا بھی ہے انہوں نے، انتہائی قابل اور لائق شخصیت ہے. ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی ہے. مرنے کے بعد ان کے فضائل اور گن گائے جاتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ نجف اور قم میں پڑھے ہوئے لوگوں کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، پڑھے ہوئے لوگوں کو آیت اللہ کہنے میں لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے.
میں قبلہ کے پاس 15 سال رہا ہوں. میں نے شرح تجرید پڑھی، علم حدیث پڑھا، تفسیر پڑھی، قرآن پڑھی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے قم اور نجف میں تو درس خارج نہیں پڑھا، لیکن قبلہ کی خدمت میں 15 سال میں نے درس خارج فقہ اکبر کا پڑھا ہے. عقائد، نہج البلاغہ، حدیث، اور یہ فخر ہے ان کی دستبوسی اور کفش برداری کا کہ میں ممبر پر جب بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے علماء بیٹھے ہوں، عوام بیٹھے ہوں، میں کبھی گھبراتا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس طریقے سے مجھے تربیت دی ہے کہ میں جو بات بھی کہتا ہوں ممبر سے وہ بڑے وثوق کے ساتھ پڑھ لکھ کر سمجھ کر بیان کرتا ہوں. وہ میرے شاعری کے بھی استاد ہیں، میں صاحب دیوان شاعر ہوں. وہ زود گو شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے. معقولات اور منقولات دونوں پر ان کی دسترس تھی. اس کے علاوہ فقہ، اصول، صرف و نحو، حدیث، تفسیر، تاریخ، جب بھی ان سے کسی مسئلے پر کوئی بحث کی گئی، ان کی لائبریری میں موجود تمام کتابوں پر ان کی ایسی نگاہ تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے جاؤ فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ، جاؤ فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ، اور اس کے اندر یہ تلاش کرو کہ ہم سے عبارتیں پڑھوایا کرتے تھے تاکہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہو. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب مولانا امجد جوہری اور مولانا اسد جوہری آئے ہوئے ہوتے تھے کراچی، تو ہم تینوں مل کر ایک طرف سے علامہ صاحب کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے. اور ان کی سب سے بڑی بزرگی یہ تھی کہ ان پر اعتراض کرنے والے جب ان کی کسی تقریر پر، کسی بات پر اعتراض کرتے تھے، جب ہم انہیں ان کی بات کو کاٹتے تھے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، جاؤ. نہیں، بلکہ وہ طلباء سے سوال و جواب کرنے میں بہت خوش ہوتے تھے، علماء کی قدر کرتے تھے. جو اہل علم تھے ان کا نام بڑی احسن انداز سے لیا کرتے تھے. اور علم کی ایک ایسی کمی محسوس ہوتی ہے آج مجھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دریا سے کسی نہر کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور وہ خشک ہونے لگے. سوچتا ہوں کہ اب کون ہے اس کے پاس جا کر میں اپنی پیاس بجھاؤں گا. گو کہ علماء موجود ہیں، لیکن کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ 5-5 گھنٹے بٹھا کر سمجھائے. کمپیوٹر میں 100 تفسیریں، تاریخ کی کتابیں، ہر مرحلے پر انشاءاللہ عنقریب میں ایک کتاب پرنٹ کروں گا جو تقلید و اجتہاد پر 2-2.5 سال کی گفتگو کے نتیجے میں مرتب کی تھی میں نے، جس میں قبلہ و کعبہ کی جو ہے زیر نگرانی میں نے اسے لکھا ہے، جو بحث علامہ صاحب کے ساتھ ہوتی تھی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ علماء سے اگر بحث کی جائے تو الجھ جاتے ہیں کہ میاں جو ہم نے کہہ دیا اسے مان لو، بس ختم کرو بات. میں نے کبھی نہیں سنا کہ علامہ صاحب نے یہ جملہ کبھی کسی کے ساتھ کہا. ہاں البتہ ایسا ضرور تھا کہ اگر کسی نے عقیدے کے خلاف ممبر پر ہو یا نجی محفل میں کسی نے عقیدے کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کی تو وہ اس بات کو کبھی بھی یعنی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اور لا یخافون لومۃ لائم کی بنیاد پر فوراً روک دیتے تھے، فوراً روک دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے خلف صالحین، اور ہمیں ان کی طرح سے جو بھی توفیق ہے کسب علم کرتے رہنے اور علم کو نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اکثر و بیشتر ہم سے یہ بعض دیندار لوگ جو دین فہم نہیں ہوتے ہم سے کہتے تھے کہ جناب عالی آپ کے استاد جو ہیں صرف فضائل پڑھتے ہیں، یہ کبھی مسائل پر گفتگو نہیں کرتے، یہ فلاں چیز پر گفتگو نہیں کرتے. اس کے لیے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے مجھے ایک حکم دکھا دو کہ مجلس کے لیے مسائل بیان کرنے کا پیغمبر نے حکم دیا ہے.
بلکہ پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ ان مجالس سے ہٹ کر انہوں نے امام آخر زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر کتاب لکھی، ترجمہ کیا، علامات ظہور ایمان کا، ممبروں سے بیان کیا۔ اس وقت بیان کیا جب کوئی مولوی بیان کرنے والا نہیں تھا۔ کھارا در میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، دیندار بنایا ہے لوگوں کو۔ ان چیزوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، دیکھیے جا کر۔ ان کے یہاں مجلس امام حسین علیہ السلام عقائد کی بنیاد پر پڑھتے تھے، توحید، رسالت، ولایت، امامت، نبوت۔ اور اگر انہی کے نقش قدم پر آپ پاکستان کے علماء چلتے تو آج یہ نام نہاد ولایتی اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن چونکہ مسائل اور واقعات پڑھنا بہت آسان ہے، لہذا دو چار موجزے پڑھ کے جان چھڑا لی، دو چار واقعات پڑھ کے جان چھڑا لی، تاریخی واقعات پڑھ کے جان چھڑا لی۔ آئے تو صحیح کوئی مرد میدان بن کر، واحد شخصیت ہے علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ کی، جنہوں نے تفسیر استدلالی کو منبر پر روشناس کرایا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ان کی تقریریں سن کر راہ راست پر آئے ہیں، مذہب اہل بیت قبول کیا لوگوں نے۔ بہرحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قوم کو جہل مرکب افراد سے نجات عطا فرمائے۔ میں آخر میں ہم غمزدہ ہیں، میری تقریر جو بھی پوری سنیں، آخر میں قبلہ کے لیے سورہ فاتحہ اور اس بات کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم نے کتنی بڑی شخصیت کو کھو دیا ہے۔ میں علامہ صاحب کے تمام اہل خانہ کو، تمام شاگردوں کو، تمام دوستوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔